أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. لائق صد احترام صدر انجمن، سامعین کرام، پردہ-نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے. بعض لوگوں نے اس کو وصیت کے نام سے جانا ہے، تو بعض لوگوں نے اس کو حکم کہا ہے کہ تمہارا رب یہ حکم فرما چکا ہے: اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. چونکہ ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جس میں غیر مسلمانہ رسم و رواج کی ملاوٹ ہے، جس کے اندر شخصیت پرستی کا عروج ہے، کہ جس ماحول کے اندر ٹیلی ویژن سے پھیلنے والی بدتمیزیاں ہیں، اس ماحول کے اندر اتنی ملاوٹیں ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر ایک خرابی ضرور آئی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر اپنے تصورات کو قائم نہیں کر سکے ہیں. ہم نے اپنے خیال اور اپنی فکر کو، اپنے تصورات کو قرآن اور حدیث کی جہت پر قائم کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. اس وجہ سے بہت ساری خرابیاں ہمارے اندر پنپتی جا رہی ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے اپنی تصورات کو اخذ نہیں کر پا رہے. بیک وقت انسان کئی جہتوں پر اس کا انحصار ہوتا ہے. کبھی وہ والدین کے تعلق سے بھی مکلف ہے، تو کہیں اس پر میاں بیوی کے حقوق ہے، کہیں اس پر سماجی، ملی، معاشی اور تہذیبی اور ثقافتی جہتیں واجب الادا ہیں. ان تمام کے بیچ اعتدال کی راہ اختیار کرنا، ان تمام کے بیچ بیلنس کرنا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے. چونکہ مجھے موضوع دیا گیا ہے حقوق الوالدین، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے والدین کے تعلق سے قرآن اور حدیث اور آثار صحابہ کے کچھ نمونے پیش کیے جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اس کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، جس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے صحیحین میں ذکر کیا، کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ کہا تیری ماں۔ اس شخص نے کہا پھر کون؟ کہا تیری ماں۔ اس شخص نے کہا پھر کون؟ کہا تیرا باپ۔ دوسری روایت میں ہے فالاقرب والاقرب، پھر اس کے بعد رشتہ دار۔ پہلے نمبر پہ ماں، دوسرے نمبر پہ ماں، تیسرے نمبر پہ ماں، چوتھے نمبر پہ حسن سلوک کرنے کا حکم باپ کے لیے ہے، اس کے بعد رشتہ دار۔ ماں کا خاص طور پر حسن سلوک کے اندر اسلام نے رشتہ رکھا ہے۔ اسلام نے ماں کے لیے بہت درجات مرتب کیے ہیں۔ اسلام نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تابعین میں سے ایک شخص ہے جس کو اویس کہا جاتا ہے، اویس القرنی۔ یہ اپنی ماں کا، اس کی ایک ماں ہے، اس کے اوپر سفیدی ہے، کہا کہ اگر تم ان سے مل سکو اور دعا کروا سکو تو اے عمر تم ان سے دعا کروانا۔ یہ اویس القرنی یہ ایک تابعی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات تھے، زندہ تھے، لیکن ان کی ماں تھی، بوڑھی ماں تھی، جس کی خدمت کی وجہ سے وہ حق صحابیت سے محروم رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ نہیں آ سکے۔ اللہ کے نبی نے ان کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا عمر اگر تم ان سے دعا کروا سکتے ہو تو دعا کرواؤ۔ اس کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے۔ ماں کی فضیلت، ایک صحابی کو جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر میرے بعد کو نبی ہوتا لکان عمر، تو وہ عمر ہوتے، وہ صحابی کو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اویس سے دعا کروانا، اس لیے کہ وہ ماں کا خدمت گزار ہے۔ معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک مشورہ دریافت کیا، کہا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل لک من ام، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ قال فالزمها فإن الجنة عند رجليها، جاؤ اس کی خدمت کرو، اس لیے کہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے۔ یہ ماں کا درجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد جیسے افضل ترین فریضے کو بھی ماں کے درجے کے بعد ذکر کیا ہے، گرچہ اس کی جہتیں، گرچہ اس کی وقت کی نزاکت کے ساتھ اس کا حکم بدلتا رہتا ہے۔ تو ماں کا درجہ اسلام نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، جس کو احمد اور نسائی نے ذکر کیا ہے اپنے سنن کے اندر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر جانے والے شخص سے کہا اپنی ماں کی خدمت کرو، اس کے پیروں کے پاس جنت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نوجوان کے بلکہ کچھ اور بزرگوں کے بھی برین واش کرتے ہیں، اور وہ جہاد کے تعلق سے مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ شاید وہ جہاد کے حکم سے نابلد ہے کہ جہاد کن لوگوں پر واجب ہے، کب واجب ہے، کس سچویشن میں واجب ہے۔ ان کا برین واش کر کے ان کو دہشت گردی تک پہنچایا جاتا ہے، جس کا اسلام میں دور دور تک پتہ نہیں۔ ان کو ٹیررسٹ بنایا جاتا ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس
او فساد فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک نفس کو قتل کیا بغیر اس کے عذر کے یا زمین میں فساد کرنے والا، گویا پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ یہ اسلام کی تربیت ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ تو جو لوگ برین واش کرتے ہو اور جہاد کے اس فریضے کو خلط ملط کر کے پیش کرنا چاہتے ہو، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے واقعات میں کیا کیا تربیت دی ہیں۔ الغرض اویس القرنی، جن کے بارے میں اسیر بن جابر کہتے ہیں کہ جب بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمن سے کوئی قافلہ آتا تو وہ قافلے کے اندر پوچھتے تھے کہ کوئی اویس ہے، کیونکہ انہوں نے ایک حدیث سن رکھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ یمن سے ایک قافلہ مدد کے لیے آئے گا، اس کے اندر ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس ہوگا، وہ قبیلہ مراد سے ہوگا جو قبیلہ کرن کی ایک شاخ ہے۔ اس کے اوپر برس کی بیماری آئی تھی لیکن وہ ٹھیک ہو گئی، لیکن ابھی اس کی سوجن ورم باقی ہے۔ اگر تم ان سے ملو اور دعا کروا سکتے ہو تو ان سے دعا کروانا۔ تو اسیر بن جابر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد حضرت عمر جو بھی قافلہ یمن سے آتا تھا ان میں پوچھتے کیا تم میں کوئی اویس ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عمر خود پہنچ گئے، کہا تم اویس ہو؟ کہا ہاں۔ کہا قبیلہ مراد سے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا قرن سے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا تمہاری ماں ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا تمہیں برس کی بیماری تھی اور وہ اچھی ہو گئی اور ابھی ورم باقی ہے؟ کہا ہاں۔ امام مسلم نے اس کو ذکر کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے لیے دعائے استغفار کیجیے، میری بخشش کی دعا کیجیے۔ حدیث کے الفاظ فاستغفر له اویس القرنی نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر اویس اللہ کے بھروسے کسی چیز پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے گا۔ یہ ماں کی خدمت کا درجہ تھا، ماں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ اسی لیے اس مجلس میں اتحاد امت کانفرنس کے اندر جو لوگ بھی اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے آئے ہوں یا اپنی ماں باپ کی اجازت کے بغیر آئے ہوں تو انہیں اپنی جنت کی فکر کرنی چاہیے، انہیں لوٹ جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو، بھلائی کرو، خیر خواہی کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک، اگر تم ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پالو یا دونوں کو، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہیں کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرمان کو ذکر کیا، اور اس آیت کے اندر علماء کہتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو اس آیت کی ترتیب یہ بتاتی ہے کہ یہ واللہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب بے بنیاد نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دو، پہلے ایک کا ذکر کیا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک جس کو تم بڑھاپے میں پالو یا دونوں کو بڑھاپے میں پالو فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہ کہنا۔ اس کی ترتیب میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب بزرگ والدین ماں اور باپ دونوں بزرگ اگر زندہ ہو اور ان کو کسی چیز کی تکلیف ہو، وہ کسی پریشانی سے مبتلا ہو،
تو وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو تسلی دے سکتے ہیں، وہ دونوں آپس میں باتیں کر کے اپنے غم کو ہلکا کر سکتے ہیں۔ اگر ان کی اولاد نافرمان نکل جائے تو آپس میں ایک دوسرے کو دلاسا دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی مر جائے اور صرف ایک باقی ہو، کوئی ماں ہو یا باپ ہو، اور اس کو کوئی تکلیف ہو، تو وہ اس کا شکوہ کس سے کرے؟ وہ اس کا غلہ کس سے کرے؟ اگر اپنے بچوں سے نہیں کرے تو کس سے کرے؟ اولاد نافرمان ہو تو کس سے کرے؟ کہاں جائے؟ کس سے مدد کی بھیک مانگے؟ کس سے اپنے سکون کے ذریعے کو تلاش کرے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا ذکر کیا، اگر ایک کو پائے تو زیادہ احسان کے مستحق ہے وہ، زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہے وہ، اور اگر دونوں کو پائے تو دونوں بھی حسن سلوک، تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہے، حق ہے تمہارا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کوئی ایک یا دو تم ان کو پالو، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی نہ کہنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سچویشن کو کھینچا ہے، جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جب ماں باپ بوڑھاپے میں پہنچ جائیں اور ماں باپ کی طرف سے ایسی باتیں ہونے لگے جب بچہ بچپن میں کرتا ہے، ایک بات کو 10 بار کہیں، 20 بار کہیں، ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم کہیں امی جان میں نے تو سنا، تم نے کہا، 10 بار کہہ رہے ہو، 20 بار کہہ رہے ہو، حق نہیں ہے۔ فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو۔ اگر وہ تم سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں ان کو اف نہ کہو، ان کی عزت کو بازاروں میں مت لاؤ کہ میرے والد ایسا کہہ رہے ہیں، میری والدہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، بیمار ہے، بکواس کر رہی ہے، نہیں کہہ سکتے، اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر، اس لیے کہ یہ وہ والدہ ہیں، یہ وہ والدین ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حملت حقورہا ووضعت حقورہا، کہ یہ وہ ہے کہ جس نے تجھے انسان، جس نے تجھے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا ہے، یہ وہ ہے، وہ شخصیت ہے جس نے تجھے تکلیف کے ساتھ جنا ہے۔ فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وصیت کا لفظ استعمال کر کے حکم دیا ہے کہ احسان کا حکم دیا جاتا ہے تم کو والدین کے ساتھ، کہ انہوں نے پیٹ میں 9 مہینے تک تکلیف سے رکھا اور تکلیف سے جنا ہے، حق نہیں ہے کہ اف کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پر والدین کے بارے میں، ان کی اطاعت کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر والدین زندہ ہو، اگر والدین تمہاری خدمت کے مستحق ہو، والدین کو تمہاری خدمت ضروری ہے، تو اس خدمت کے اوپر ہماری کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ اگر ہم اسلامی قانون کے تحت کوئی عمل کرنا چاہ رہے ہیں، والدین کو چھوڑ کر کے تو نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی آیت کے آگے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان کو اف تک نہیں کہنا اور نہ ان کو ڈانٹنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کے ساتھ بد کلامی نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ ذکر کیا۔ آخر ہم سوچیں کہ وہ کون سی وجوہات ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی، حکم دیا، اس کے باوجود انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے
کہ ان کے ماں باپ کو جو وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، ان کے ماں باپ کے رہن سہن کا انتظام کرتا ہے، تو ان پر احسان کر رہا ہے، ان کا بدلہ چکا رہا ہے۔ کیا انسان یہ سوچتا ہے؟ حافظ البزار نے مسند بزار میں ذکر کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی ماں کو پیٹھ پر لاد کر کے طواف کرا رہا تھا، پیٹھ پر ماں تھی، لاد کر کے طواف کرا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی سچویشن میں پہنچے اور کہا حل ادیت حقھا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے میرے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ولا بظفرۃ واحدہ، کہ نہیں، تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تو نے ابھی ایک اس چیخ کا حق ادا نہیں کیا جب جنتے وقت تیری ماں نے چیخا تھا۔ درد زی میں جو اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی، اس چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تو انسان اپنے والدین کی نافرمانی کس بنیاد پر کرتا ہے؟ وہ کیا سوچتا ہے؟ کیا اس کا بدلہ چکاتا ہے؟ اسے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہما جنتک و نارک، کہ وہ دونوں تیری جنت ہے اور وہ دونوں تیری جہنم ہے۔ اے انسان، سوچ تو کس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں صبح کرتا ہے؟ کیا تو یہ سوچتا ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بیٹوں کے لیے کرتے ہیں، جنتے، پرورش کرتے، بڑا کرتے ہیں، اس کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، اگر میرے ماں باپ نے کیا تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، جس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا، کہا کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک منان، احسان جتلانے والا، دوسرا والدین کا نافرمان، اور تیسرا عادی شرابی، شراب نوشی کا عادی۔ یہ 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو انسان سوچ تو والدین کو کس بنیاد پر تکلیفیں دیتا ہے؟ کیا تو یہ سوچتا ہے کہ تیری والدین کی تیرے ساتھ نہیں جم پاتی، تیری بیوی اس میں دخل دیتی ہے، تیرے بیوی بچے اور تیرے والدین کے درمیان جھگڑا ہے؟ کیا تو یہ سوچتا ہے کہ والدین تجھ پر ظلم کر رہے ہیں؟ یا تو یہ سوچتا ہے کہ والدین تیری راہ میں رکاوٹ ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی والدین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع ہو کر کے صبح کرتا ہے تو جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو شخص جس کے والدین میں سے صرف ایک زندہ ہو تو جنت کا 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جو شخص والدین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے صبح کرتا ہے تو جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو تو 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کی یہ روایت، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر والدین کی نافرمانی میں صبح کی جائے تو جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو تو جہنم کا 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ کسی شخص نے پوچھا وَإِن ظَلَمَاهُ، کہ اللہ کے نبی اگر والدین اس پر ظلم کرتے ہو تب بھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ والدین ظالم ہو، اگرچہ والدین ظالم ہو، اگرچہ والدین ظالم ہو، اس کے باوجود اولاد کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کی نافرمانی کی جائے۔ یہ معاملہ اللہ اور ان کا ہے، اولاد کو حق نہیں ہے کہ ان کو برا کہا جائے،
ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، تو اے انسان تو کس بنیاد پر اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے؟ آخر وہ کون سے درجے کا مسلمان ہو سکتا ہے کہ جو اپنے والدین کو تماچا مارتا ہو؟ وہ کون مسلمان ہو سکتا ہے جو اپنے والدین کو گھر سے نکالنے کی باتیں کرتا ہو؟ وہ کون مسلمان ہو سکتا ہے جو اپنے والدین کے تعلق سے اپنے گھر سے الگ کرنے کے پلاننگز میں لگا ہو؟ کس درجے کا مسلمان ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہما جنتک، وہ دونوں تیری جنت ہے اور وہ دونوں تیری جہنم ہے۔ یہ وہی والدین ہیں کہ جنہوں نے تکلیف سے تجھے پیدا کیا، تیری پرورش کے اندر اے انسان اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے نفس کو کاٹا ہے، اپنے نفس کو دبایا ہے اور تیری پرورش کی ہے، راتوں کو جاگا ہے، تیری پرورش کی ہے۔ تو جب چاہتا تھا، جہاں چاہتا تھا، جیسے چاہتا تھا چلاتا تھا۔ انہوں نے تجھے گھر سے نہیں نکالا، انہوں نے نہیں مارا، تو جب چاہتا تھا، جہاں چاہتا تھا ٹوائلٹ کرتا تھا۔ انہوں نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ آخر جب تو پاور میں آیا ہے تو کیا سوچ کر کے تو اپنے والدین کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ یاد رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا، کہ اللہ تبارک و تعالی جس بھی گناہ کو چاہیں معاف کر دیں، لیکن والدین کا نافرمان جب تک اس کو سزا دنیا میں نہیں ملتی، اس کو موت نہیں آتی۔ انسان تو کیا سمجھ کر کے تیری والدین کو گھر میں چھوڑ کر کے صدقہ اور زکوٰۃ کے کھانے پر مجبور کر رہا ہے؟ سوچو، غور کرو، کیا درجہ ہے اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان کو اف بھی نہیں کرنا اور نہ ہی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، نہیں کر سکتے، ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت میں نہیں کی جا سکتی سوائے ایک کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے کہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان سے لین گفتگو کرنا، ان سے نرم گفتگو کرنا، ان کے سامنے ایسے ہونا جیسے بد کلام، بد مزاج بادشاہ کے سامنے ایک غلطی کرنے والا نوکر کھڑا ہوتا ہے۔ کوئی نوکر غلطی کرے، اسے پتا ہے کہ بادشاہ ہے اور میں نے غلطی کی ہے اور وہ بد کلام ہے، کچھ بھی بولتا ہے، تو کیسے بات کرے گا وہ؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرم گفتگو کرنا، ان سے لین بات کرنا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے لیے اپنے رحمت کے بازو کو پھیلائے رکھنا، ان کو کھلانا پلانا، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنا کافی نہیں ہے، اپنے رحمت کے بازو کو پھیلائے رکھنا۔ جیسے ایک مرغی جب کسی آفت کو دیکھتی ہیں، جب کسی گھڑی کو دیکھتی ہیں، جب کسی مشکل کو دیکھتی ہیں، تو ایک خاص قسم کی آواز نکال کر اپنے پروں کو پھیلاتی ہے، جتنے بچے ہوتے ہیں اس کے پروں کے اندر آتے ہیں، اور وہ اس کو ہر چیز کے نقصان سے بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے کہ اپنے رحمت کے بازو کو جتنا ہو سکے اپنے والدین کے لیے احتیاط اور اپنے والدین کے لیے رحمت کے بازو کو پھیلائے رکھنا، ان کو ہر مصیبت سے دور رکھنے کی کوشش کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور جب وہ مر جائیں ان کے لیے دعا استغفار کرنا، جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں، جب وہ اس دنیا کو خیر بات کہیں تو ان کے لیے دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب
ان پر رحم فرما، ایسا رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، دنیا کے اندر اور ان کے مرنے کے بعد۔ یہ دعا ہمیں ہر نماز میں بلکہ ہر وقت کرنی چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے ہمارے رب ان پر رحم فرما۔ والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کے کچھ حقوق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو سلمہ کے ایک شخص آئے، جس کو ابو سعید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کوئی حق ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان کے لیے دعا استغفار کرنا، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ ان کے مرنے کے بعد بھی والدین کے تعلق سے اولاد پر حق ہے کہ ان کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اسی لیے والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کا فرینڈ سرکل کیسا ہو، اس کے دوستانہ کیسے ہو، اس کے آنے جانے والے کیسے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسلام کو سوچ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔